السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب عالی، آپ کا یہ سوال گہرائی پر مشتمل ہے، اس لیے کچھ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات آپ کی یہ ہے کہ مرد اور عورت کی میراث کے اندر فرق کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے، جبکہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہے۔ اس ذمہ داریوں کے بدلے میں اس کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیٹا ہے کسی کا جو گھر کا ذمہ دار بھی ہے، گھر کی خرچی بھی وہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا بچہ ہے جو نابالغ ہے، اس کے اوپر کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ دونوں کو پیسے دیتا ہے، ایک کو چھوٹے بچے کو 10-20 روپے دیتا ہے، جبکہ بڑے بیٹے کو 50 یا 100 تک روپے تک دے دیتا ہے یومیہ خرچہ۔ تو اب ان دونوں کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ باپ ناانصافی سے کام لے رہا ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس کے مہمان کی آمد کا کوئی وہ نہیں ہے، اس طرح گھر کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اگر کم دیا جائے اور بڑے کو زیادہ دیا جائے تو اس کو ناانصافی نہیں کہا جاتا۔ اس کو اور واضح سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹے کو 10 روپے دے دیے اور بڑے بیٹے کو 100 روپے دے دیے، لیکن ساتھ ساتھ باپ نے یہ بھی کہہ دیا بڑے بیٹے سے یہ چونکہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، اس لیے گھر میں آج چینی ختم ہو گئی ہے، آپ ایسا کر لیجئے کہ یہ پیسے جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کی ملکیت ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ناطے آپ پر لازم ہے کہ آپ 1 کلو چینی بھی ساتھ لے کر آ جائیں۔ تو اب ظاہر ہے جب وہ 1 کلو چینی لے کر آ جائے گا، 90% اس کو زیادہ روپے ملے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے 1 کلو چینی لانے پر ختم ہو جائیں گے، جبکہ وہ چھوٹا بچہ جس کو 10 روپے دیے گئے ہیں، یعنی بڑے بیٹے کے صرف 10%، وہ اس کے لیے بچت ہے، کوئی خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح عورت کا مسئلہ ہے، تو مرد کو جو عورت کا نصف حصہ گویا زیادہ دیا جاتا ہے، وہ زیادہ قطعاً نہیں ہے، وہ اس کے مطالبوں اور ان کی ذمہ داریوں کے بدلے میں ہے۔ اس کو ایسا سمجھ لیں جیسے کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی دیت عورت کی دیت سے زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے تو عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اس کو یوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کو گویا کہ مرد کے مقام سے اور ان کے برابری سے کم کرنا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اصل دیت وہی ہے جو عورت کی ہے، لیکن مرد کی دیت جو زیادہ رکھی گئی ہے یہ ان کے ایک اعلی کسب کو تلف کرنے کی وجہ سے ہیں۔ گویا کہ مرد کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک اس کا انسان ہونا، دوسرا اس کا کاسب ہونا۔ تو جو آدمی کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے مرد کو، تو گویا کہ وہ 2 نقصانات دیتا ہے۔ ایک نقصان یہ کہ انسان کو قتل کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعلی کسب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اعلی کسب کے بدلے میں گویا کہ اس سے 50% چیزیں زیادہ وصول کر لی جاتی ہے، جبکہ عورت اعلی کسب نہیں ہے، صرف ایک انسان ہونے کے ناطے اس کی دیت دی جاتی ہے، اس لیے جو ہے اس کی دیت کم رکھی گئی ہے۔ تو اب یہ کم اور زیادہ اس نسبت سے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاد میں جس آدمی کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کو مال غنیمت میں 2 حصے دیے جاتے ہیں، اور جس کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا اس کو مال غنیمت میں 1 حصہ دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں اس طرح دیکھا جائے کہ آیا جو سوار ہے، شہ سوار ہے، جس کے پاس گھوڑا ہے، اس کو 2 حصے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ 1 حصہ گھوڑے کے بدلے میں اور 1 حصہ اس کے کردار کے بدلے میں یا اس کے جو ہے مرد کے بدلے میں، تو یہ غلط ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان کو اور دوسری طرف گھوڑے کو رکھا گیا، تو گھوڑا اور انسان کو گویا برابر رکھا گیا ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ انسان اور گھوڑے دونوں کو برابر رکھا جائے، بلکہ یہاں اصل وجہ اور علت یہی ہے کہ ایک کا کردار زیادہ ہے، ایک کی قربانی زیادہ ہے، ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے، لہذا اس وجہ سے ایک کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے اور دوسرے کو کم حصہ دیا جاتا ہے۔ یہی حالت جو ہے دیت کم کے معاملے میں ہے کہ مرد چونکہ اعلی کسب بھی ہے، اور ایک قاتل جب مرد کو قتل کرتا ہے تو ایک انسان کو قتل کرتا ہے اور ایک اعلی کسب کو خراب کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے گویا کہ زیادہ دیت اس کے لی جاتی ہے۔ عورت چونکہ اعلی کسب نہیں ہے، اس لیے اس کی دیت کم لے لی جاتی ہے۔
اور دوسری بات جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حصے شریعت نے خود کیوں مقرر کر دیے، تو جناب عالی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کا فیصلہ کسی کے مشورے پر نہیں رکھا جا سکتا، اور کسی کے ذہن اور سوچ کے اوپر اس کو نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر جانبداری یا جانبداری کی تہمت کا وہ ہوتا ہے، یعنی تہمت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں فیصلہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ نہ کیا جا سکے، بلکہ جانبداری کے ساتھ یہ فیصلہ ہو، یا اس میں کوئی تہمت در آ جائے۔ تو اس تہمت سے اور جانبداری کے اس سوچ اور خیال پیدا ہونے سے بچانے کے لیے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو خود کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی ادارہ آپ بناتے ہیں تو اس ادارے کے اندر آپ پہلے سے اصول و ضوابط طے کر دیتے ہیں، اور وہ اصول و ضوابط ایسے ہیں کہ آپ موقع پر ان کو لوگوں کے مشورے پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اصول و ضوابط بھی بروقت بنانے پر لوگوں کے حوالے کر دیے گئے، سپرد کر دیے گئے، تو اس طرح نظام نہیں چل سکے گا، اور اس کے اندر جانبداری کا پہلو نکل آ جائے گا، یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مفاد سامنے آ جائے گا جس کی وجہ سے پھر عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے شریعت نے وہ فیصلے خود ہی کر دیے۔ مثال کے طور پر قصاص میں، حدود میں شریعت نے پہلے سے فیصلے کر دیے۔ اگر قصاص اور حدود کو لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی جانبداری، کسی کے جو ہے نا ظاہری خیال، ظاہری وہم ان کو غلط فیصلوں پر مجبور کر دیں۔ مثلا اگر کوئی شخص قاتل ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ سمجھے کہ بھئی ٹھیک ہے، جس کو قتل کر دیا وہ تو ادنا سا آدمی تھا، یہ تو صدر ہے، یہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا مالدار ہے، اور فلاں ہے، ڈنگے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عقل اس کے بارے میں ٹوکر کھائے اور اس کو معاف کر دیں۔ یا اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ادنا سے آدمی نے ایک بہت بڑے درجے کے آدمی کو قتل کر دیا، تو پھر کبھی کبھی جانبداری کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ادنا سے درجے کا ہے، اس نے کیا کیا ہے، ایک بہت بڑے درجے کے آدمی کو قتل کر دیا ہے، لہذا صرف قاتل کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس قاتل کے ساتھ ساتھ فلاں کو بھی، جو اس کے خاندان کے فلاں فرد کو بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ جو ہے برابری کچھ پیدا کی جا سکے۔ ورنہ ایک ادنا آدمی جس نے بڑا قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں قتل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے پختون برادری میں کبھی کبھی ایک لڑکی کے بدلے میں 2 لڑکیاں دے دی جاتی ہیں، ووٹر سٹک کے نکاحوں میں۔ اس طرح ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو سورے میں 3، 4، 5 لڑکیاں دے دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ مرد تھا اور یہ عورتیں ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں، جب یہ فیصلے ہم نے اپنے عقل پر کر دیے تو اس کے اندر کتنے ناانصافی سامنے آ گئی۔ تو شریعت نے یہ فیصلے خود کر دیے تاکہ ناانصافی کا کوئی پہلو سامنے نہ آ جائے، اور اس کو لوگوں کے سوچ بوجھ پر نہ چھوڑ دیا جائے۔ اور جہاں تک دیگر مسائل ہے جو اتنے بڑے درجے کے نہیں ہیں، تو وہ شریعت نے مجلس شورا پر چھوڑ دیا، اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا ہے، اور اس میں تعزیرات کا ایک وسیع باب شریعت نے فراہم کر دیا ہے۔ اس طرح میراث کے مسائل بھی یہی ہے۔ اگر میراث کے مسائل کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی جو انتہائی عاقل بالغ ہے، انتہائی ہوشیار ہے، ذی استعداد باصلاحیت ہے، جبکہ اس کے بھائی جو ہے وہ اس درجے کے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ عقل یہ فیصلہ کر دے کہ بھائی چونکہ یہ عورت زیادہ ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے، اور جو ہے یہ اتنی قابل ہے، اتنی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، لہذا اس کو حصہ زیادہ دینا چاہیے، جبکہ بھائی اس درجے کے نہیں ہے، لہذا اس کو کم دے دینا چاہیے۔ یا کبھی عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چونکہ بھائی تو خود اپنے لیے کما سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، اور بیٹی چونکہ نہیں کر سکتے، بھائی بہن چونکہ یہ کام نہیں کر سکتے، لہذا اس کو حصہ زیادہ دے دینا چاہیے۔ تو کبھی عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے، کبھی عقل اس کے خلاف بھی کہہ سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے پہلے سے فیصلہ کر دیا اور اصول وضع کر دیے کہ بھئی عورت قابل ہو، ناقابل ہو، باصلاحیت ہو، کماتی ہو یا نہیں کماتی، لیکن اس کا یہ حصہ ہے اور اس کے خرچے فلاں فلاں کے پر لازم ہوں گے۔ اب ایک یکا دکا واقعہ اگر اس کے خلاف نظر آ جائیں، مثال کے طور پر عورت خود کمانے والی مل جائے وغیرہ وغیرہ، تو بھی شریعت نے اس کو نظر انداز کر کے عام طور پر اصول طے کر دیے کہ اصول ہمارے یہ ہیں، اور اس کے مطابق تقسیم ہوگی، اور البتہ ہبے کی، ہدیے کی، عطیہ کی، معافی کی، وصیت کی وہ ابواب شریعت نے الگ طور پر رکھے ہیں۔
لہذا اگر کوئی شخص برابری کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں وہ سب اولاد کو برابر طور پر بغیر کسی فرق کے، لڑکی اور لڑکے کے درمیان فرق کیے بغیر بھی وہ سب کو برابر درجے پر وہ اپنا حصہ دے سکتا ہے۔ شریعت نے منع تو نہیں کیا، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ زندگی میں جب دے گا تو وہ ہدیے کی صورت ہوگی، ہبت کی صورت ہوگی، اور بعد الوفات جو صورت سامنے آتی ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ لہذا شریعت نے اگر حصے کم دیے ہے عورت کو بظاہر، تو وہ بظاہر صرف کم ہے، حقیقت میں کم نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے اوپر کوئی بوجھ نان منافقے کی صورت میں نہیں ڈالا گیا، جبکہ مرد کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے نان منافقے کی صورت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دونوں مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ باقی تیسرا مسئلہ جو آپ نے یہ پوچھا کہ عام طور پر میراث کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول ہے، لیکن اخیافی بھائیوں کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین جو عام اصول ہے اس میں نسبتیں دو ہیں، ان نسبتوں کی بنا پر ان کے اندر یہ لحاظ رکھا گیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین والا، اور اخیافی بھائیوں کے اندر چونکہ نسبت ایک ہے، صرف ماں کی نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں اس اصول کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اور جہاں تک میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جو حصہ ملتا ہے ماں کے توسط سے ملتا ہے، اور وہ اکثر و بیشتر کافی کم ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ اگر جاری کر دیا جائے تو پھر عورتوں کا حصہ بہت ہی کم رہ جائے گا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ حصہ عورتوں کا اور مردوں کا یہاں برابر رکھا گیا ہے۔ تیسری توجہ جو میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد عورت نفس انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہے، نفس انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہے، اس لیے ایک درجے میں شریعت نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اخیافی بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ایک جیسا رکھا گیا ہے، ایک جیسا رکھا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ وہ صرف بھائی ہے اور بہنیں ہیں، بھائیوں کا خرچہ بہنوں کے اوپر، بھائیوں کا خرچہ بہنوں کے اوپر، بہنوں کا خرچہ بھائیوں کے اوپر چونکہ لازم نہیں ہے شرعاً۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک مجبور ہو اور ساتھ ساتھ خرچہ نہ چل رہا ہو، تو اس صورت میں وہ ایک دوسرے کو صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور وہاں چونکہ صرف یہی ایک پہلو ہے بھائی اور بہن ہونے کا، اس لیے دونوں کو برابر رکھا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہوں گے، اب باقی اگر کوئی بھی بات ہو تو پھر دوبارہ پوچھی جا سکتی ہے تفصیل کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔